جی السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. ایک حدیث اس وقت خیال آ رہی تھی. اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. یعنی کہ جس کی فکر، یہ کئی طریقے سے آئی ہے کہ حدیثیں یہ کئی یعنی مختلف طریقوں سے میں نے سنی ہے. تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ جو جس کی فکر دنیا میں رہے گی یا جس کی فکر دنیا ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ اس کے جس کی فکر آخرت ہوگی اس کے دل کو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دیں گے اور غنی کر دیں گے اس کو. یعنی اس کے دل سے وہ غنی ہو جائے گا. یعنی لوگوں سے اس کی جو تعلقات اور وہ جو ہیں جو کسی مصلحت کے لیے ہوتے ہیں وہ اس کے ختم ہو جائیں گے. وہ بس خالی اللہ کے لیے ملنا شروع کر دے گا اور اس کی جو دل میں غنا ہو جائے گا. چاہے وہ ظاہری طور پہ ایک جو وہ ہوتا ہے انسان جس کی رزق کے اندر اتنی زیادہ دنیا میں ہمیں اس کے رزق زیادہ نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو پھر بھی اس کی جو رزق ہوگی اس کے اندر بہت برکت ہو جائے گی اور وہ جو ہے وہ اس کا دل غنی ہو جائے گا. اور اسی طرح جس کی انسان کی فکر جو ہوگی دنیا ہوگی تو اس کے اللہ تعالیٰ فقر اور اس کو صرف دنیا کی فکر ہوگی تو اس کے فقر و فاقے کے لیے اس کے پیشانی پر لکھ دیا جائے گا. یعنی اس کے پیشانی کے اوپر فقر لکھ دیا جائے گا. یعنی اس کو ہر وقت یہ فکر رہے گی کہ میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں یا میرے رزق میں کمی نہ ہو جائے یا اور وہ جو ہے اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا. تو یہ میں نے ترجمہ اپنی طرف سے جیسے ایک کوشش کی ہے جو وہ ہے. باقی اگر کسی کو اس کا صحیح ترجمہ پڑھنا ہو اور ساری اس کی جو طریقے ہیں حدیث کے تو وہ اس میں دیکھ سکتا ہے کتابوں میں. تو مگر ایک اس بات کے مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے یا اس کی فکر جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہو جاتی ہے یا آخرت ہو جاتی ہے تو اس کو پھر دنیا جو ہے دنیا سے غنی ہو جاتا ہے. یعنی لوگوں کی آگے اس کے ہاتھ پھیلانا یا اس کے لوگوں کے طرف اس غرض سے ملنا کہ وہ جو ہے یا ان کے پاس جانا کہ اس کو کچھ دنیا کا کچھ مل جائے گا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ یعنی جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ وہ جب یہ خیال آتا ہے کہ جیسے جو بھی کوئی پریشانی اس کو آئے یا اس کو صبح جیسے وہ اٹھا اپنا کام پہ گیا، اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوگا اگر اس کی فکر آخرت کی ہوگی تو اس کو یعنی جو بھی چیز اس کے ساتھ ہوگی، جو بھی پریشانی آئے گی، جو بھی اچھائی آئے گی، اس کو اپنے آخرت کی طرف نظر رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا خیال رہے گا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو راضی یہ چیز کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، یا یہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. جیسے فرض کریں اگر وہ اس کے رزق میں کوئی کمی آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا اس کا، تو اس کو یہ خیال آئے گا فوراً کہ آخرت میں اس کا اجر مجھے بہت ملے گا اور اس کے اندر تو وہ جو ہے اس کے دل سے وہ اس کی تکلیف اور اس کی پریشانی اور اس کی جو نقصان ہونے کی وہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح ہر چیز میں یہ حدیث چلتی ہے. جیسے کہ اگر فرض کریں کوئی بیمار ہو، اس کی کوئی بیماری، اب بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں، تو اس کے دل میں یہ فوراً یہ بات خیال آئے گی کہ اس کے اندر اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو ہر وقت آخرت کی فکر رہے گی. تو وہ اپنے آخرت بنانے کے اس میں اس کو یہ دنیا کی تکلیف اس کو بہت ہلکی لگنے لگے گی. اس کو یہ ہوگا کہ آخرت مجھے کتنا اس کا اجر ملے گا. یا اگر اس سے بھی زیادہ اچھا سوچنا ہے تو اگر وہ یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا اس بات سے جو اس نے مجھے تکلیف یا اس نے جو مجھے نعمتیں دیں اور اس کے اوپر میں نے صبر و شکر کیا تو اس کا مجھے کتنا اجر ملے گا یا مجھے کتنا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس کے اندر انسان مقام رضا تک پہنچ جاتا ہے کہ بس ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے جب وہ کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اس کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اس کو خیال آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے صبر کرا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، پھر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ خود ایک بہت اونچے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو تکلیفیں انسان کو پہنچتی ہیں اپنے جو کام پہ یا اپنے جو لوگوں سے جو پہنچتی ہیں، اس کے اندر بھی اگر انسان اسی طرح سوچ لے کہ یہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے یہ میں اس کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا، اگر میں نے کوئی خلاف شریعت بات نہیں کری یا میں نے درگزر کر دیا تو اس کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا، تو وہ جو ہے وہ پھر اس کے یا مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا اگر میں نے اس کے پاس صبر کرا، تو وہ جو ہے وہ پھر اس کے اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو جائے گا اور کیا کہتے ہیں اس کا مقام بھی بہت اونچا ہو جائے گا، اسی طرح اس کو اجر بھی ملے گا۔ اور اسی طرح دنیا کی جس کی فکر دنیا ہوتی ہے، ہر وقت اس کے دماغ میں دنیا کا خیال رہتا ہے، تو وہ جب اس کے پاس نعمتیں بھی آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ نعمت چلی جائے گی، یہ نعمت مجھ سے کھو نہ جائے اور یوں نہ ہو جائے، تو ہر وقت ایک اس میں رہتا ہے، پریشانی میں۔ اور اگر اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی ہو، سب کچھ ہو، اس کے پاس رزق بھی اچھا آ رہا ہو، تو اس کو یہی خیال رہتا ہے کہ آگے کہیں مستقبل میں میرے ساتھ یہ نہ ہو کہ یہ میرا رزق کم ہو جائے اور میں فقیر ہو جاؤں، اور وہ تو سچی مچی میں بالکل اسی طرح محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کو ایک فقر کا خیال رہتا ہے اور اپنی نعمتوں کے چھن جانے کا خیال رہتا ہے اس کو ہر وقت، اور وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، حالانکہ وہ بہت نعمتوں میں ہوتا ہے۔ اب ہر ایک انسان دیکھے جو عام طور پہ جو ہمارے جو رشتہ دار ہیں اور ہم لوگ جو ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت سبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ہم لوگ اس کو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو تو اس کا شمار نہیں کر سکتے تم لوگ۔ تو سچی مچی میں ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ آخرت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے بارے میں زیادہ سوچیں، ہر وقت ہماری یہ فکر رہے۔ اور دنیا جو ہے ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ایک رہنے کی جگہ بنائی ہے، تو اس کو بھی خراب تو نہیں کرنا، تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں تکلیفیں یا اس کی پریشانیاں لکھی ہیں ہمارے لیے، اس کو ہم لوگ صبر اور شکر کے ساتھ گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں اس دنیا میں۔ جتنا ہم لوگ ان امور سے گزریں گے، چاہے وہ نعمتیں ہوں، ہم نے شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے پریشانیاں ہیں اور صبر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر صبر کرنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو رہی ہے ہمیں، اور ہماری آخرت بن رہی ہے، اور دنیا میں تو رہ ہی رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم طریقت کے اوپر چلیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں، مقام رضا کو حاصل کریں۔ اچھا، السلام علیکم۔